یہ وہ فارم ہے جو ہم نے اپنے روحانی مشاہدے اور فائدے لکھے ہم نے بانٹے تھے. کہاں بانٹتے ہیں؟ دم میں بانٹتے ہیں، اجتماع میں بانٹے ہیں اور رمضان میں بانٹے. یہ وہ قارئین مخلصین نے اپنے مشاہدات لکھے. اور سنیں، کہا کہ ایک وظیفہ، یہ عمل آپ کی کتاب خطبات عبقری میں دیکھا تھا، ساس کا رویہ بدلنے کے لیے تھا. ساس کا رویہ بدلنے کے لیے تھا. کیا تھا وہ عمل؟ یہ تھا کہ ہر ماہ 50 روپے صدقہ کر کے ساس کو ہدیہ کریں، صبح شام درود شریف پڑھ کے ایک ایک تسبیح پڑھ کے وہ بھی ساس کو گفٹ کریں. میری بہن کو میں نے یہ عمل بتایا، اس وقت کرنا شروع کر دیا. اس کی ساتھ پہلے بہت طنز کرتی تھی، رویہ ٹھیک نہیں تھا، دن رات زندگی اس نے تنگ کی ہوئی تھی. اس عمل کے بعد ساس کا رویہ بدل گیا، خوش اخلاقی سے پیش آنے لگی، بہت ساری شاپنگ بھی کرائی. مئی کے لیے شاپنگ کرانا تو ایسے ہے جیسے جنت کے لیے، سبحان اللہ. ساری شاپنگ بھی کرائیں. ساس کا رویہ بدل گیا، خوش اخلاقی سے پیش آنے لگی، بہت ساری شاپنگ بھی کرائی اور سونے کا ایک سیٹ بھی بنوا کے دیا. یا اللہ! اور کل میں نے فون کیا نا امی کو کہ ہے نہیں میں ماری گئی. یہ بھی وہ ہے نہیں ماری گئی، سونے کا سیٹ. مئی کی آخری دولت سونا ہوتا ہے، اس کا دل سونے میں اٹکا ہوا ہے. ہاں حدیث میں آیا ہے. اچھا جی، سونے کا سیٹ بنوا کے دیا. پہلے 1 روپیہ بھی نہیں لگاتی تھی، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی چیزوں کے لیے پریشان کرتی تھی، اور اب چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزیں ہر وقت خود بخود دے دیتی ہے. ساس ایک تسبیح صبح شام پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرے اور 50 روپے کسی غریب مستحق کو دے کے اس کی روح کو ہدیہ کرے. آؤ بولو. اچھا، یہ ساس کے لیے بھی ہے، دیورانی جیٹھانی نند بہو سوکن ان سب کے لیے جہاں ہو ان کی روحوں کو ہدیہ کریں، پیسے جو ہے وہ گفٹ کریں اللہ کے خزانے میں، آپس میں محبتیں پیدا کریں. اب بتائیں، اس سے اگر معاشرے میں اللہ کے لیے دلوں میں محبتیں، الفتیں، دل جڑ جائیں، آپس میں پیار ہو جائے اور گھر میں سکون، زندگی میں چین آ جائے، تو کیا یہ پرامن معاشرہ نہیں ہوگا؟